السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 11 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ البقرہ آیت 36 to 40۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس راستے میں اٹھنے والے ہر کوشش اور ہر قدم کو قبول فرمائے، اور ہمارا اور آپ کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عرش کے نیچے سائے کی وجہ بن جائے، یعنی ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نور کے ممبروں پہ جگہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آیت 36 سورہ بقرہ۔ فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ پھر شیطان نے ان کو اس سے پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، تو ہم نے کہا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا اور ہے، اور تمہیں ایک خاص وقت تک اس میں فائدہ اٹھانا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور وسوسے ڈال کے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کروا دی آدم علیہ السلام سے۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اور انہوں نے جو درخت کے قریب جانے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو روکا تھا آدم علیہ السلام کو، اور جب وہ اس کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کو یعنی آدم علیہ السلام کو اور شیاطین یعنی ابلیس کو، سب کو اور حوا علیہ السلام کو، تینوں کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو یعنی کہ اس نے پھسلا دیا۔ کس کو پھسلا دیا؟ آدم علیہ السلام کو۔ اور کس نے پھسلایا؟ پھسلانے والا دراصل ابلیس تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یعنی کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو پھر شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، یعنی کہ حکم تھا اللہ تبارک تعالیٰ کا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو، یعنی آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا آیت نمبر 36 میں کہ تم اور تمہاری بیوی یہاں پہ رہو جنت میں، جہاں سے دل چاہے کھاؤ پیو، لیکن بس وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، بس اس درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ شیطان نے وسوسے ڈالے آدم علیہ السلام کے اندر، اور اس نے پھسلا دیا، اور اتنے وسوسے ڈالے کہ اس نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ آپ اس درخت کا جو ہے پھل کھا لیں گے تو آپ کو ہمیشہ کی یہ جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رہنے دیں گے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ نکال دیے جائیں، یا آپ پہ طرح طرح کا جو ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہاں سے ہٹا دیا جائے جنت سے، لیکن آپ یہ درخت کا جو ہے پھل چکھ لیں گے تو پھر آپ کو ہمیشگی کی جنت مل جائے گی۔ طرح طرح سے وسوسے ڈالے اور قسمیں کھا کھا کر اس نے باتیں بتائیں آدم علیہ السلام کو، اس طرح سے اس نے پھسلا دیا۔ مطلب شیطان نے اس درخت کے قریب لے گیا اور اس نے آدم اور حوا کو اس سے پھسلا دیا، دونوں کو ہی اس سے پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور جس عیش اور نشاط میں، یعنی کہ جس جنتوں میں وہ جس باغات میں تھے، اس نے ابلیس نے آدم اور حوا کو نکلوا دیا، یعنی جنتی لباس بھی اتروائے، کشادہ بڑی سی رہنے کی جو جگہ تھی اس سے نکلوایا، عمدہ بہترین رزق سے ہٹوا دیا، محروم کروا دیا، اور بہترین جو سامان راحت تھا ان سے بھی محروم کروا دیا۔ تو ہمارا اور ہم سب سارے انسانوں کا جو سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ بھی کیا ہے؟ ابلیس ہے۔ اور دراصل سب سے بڑی تو آزمائش یہی ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ، کہ تم میں سے جو ہے بعض لوگ بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تم سب کے لیے زمین پر رہنا ہے ایک وقت تک، اور فائدہ بھی اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ تو یہاں پر اترنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو ایک ساتھ اتارا، یعنی کہ آدم اور حوا بھی آئے، اور ساتھ ساتھ کون آ گیا؟ ان کا دشمن بھی آ گیا، دشمن بھی اس دنیا میں ساتھ میں رہا، اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آسمان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے شیاطین کو بھی بھیجا، جو ابلیس تھا، جو سب سے بڑا دشمن تھا آدم علیہ السلام کا۔ اور پچھلے بار ہم لوگ نے سبق میں پڑھا بھی تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا جا رہا تھا، ٹھوک ٹھوک کر بجا بجا کر دیکھتا تھا کہ یہ تو
بہت زیادہ کمزور ہے، یہ آدم جو بھی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بنا رہے ہیں یہ بہت ویک ہے، بہت کمزور ہے، اور اس پر اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے قابو دیا تو میں اس پہ ضرور قابو پا لوں گا، تم پریشان مت ہو، فرشتوں سے اس نے کہا تھا۔ اس کی کمزوری وہ جانتا ہے، آدم کی ہر کمزوری جانتا ہے، آدم کی ہر جو ہے مطلب کہ جو بھی ویکنس پوائنٹ ہوتے ہیں سب کچھ ابلیس جانتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن کون ہے ہم سارے انسانوں کا؟ ابلیس ہے، کیونکہ جس عیش اور نشاط میں ہمارے سارے انسانوں کے جو ابا اور اماں تھے یعنی آدم اور حوا، اس سے نکلوانے والا جو دشمن ہے وہ کیا ہے؟ ابلیس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما بھی رہے ہیں کہ کلنا بتو جمیا، یعنی کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، بعدکم لبعض عدو، اور بعض تمہارے دشمن ہے بعض کے لیے، سب کے سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت سے اتار دیا، محروم کر دیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب کے لیے زمین پہ رہنا ہے، تم سب کے لیے ایک وقت تک زمین پہ ٹھہرنا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، یعنی تمہارے لیے زمین میں قرار ہے، رزق حلال ہے، اور ایک وقت تک کی وہاں پہ رہنا بھی ہے، ساتھ میں تمہارے لیے ایک وقت تک وہاں پہ رہنے کو مقرر کر دیا گیا ہے، پھر اس کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ متاعٌ یعنی کہ فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک وقت مقرر تک، تو ایک وقت جو مقرر ہے وہ دراصل کیا ہے؟ جب تک اس دنیا قائم ہے، جب دنیا فنا ہو جائے گی تو قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی تب اس وقت تک کی کیا ہے؟ سارے کے سارے سب کا حساب کتاب کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے جیسا جو کام کیا ہے اس کو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہنچا دیں گے۔ اچھے کام کرنے والوں کے لیے اچھی جزا ہے، اور برے کام کرنے والوں کے لیے بری سزا ہے۔ تو سوچنے والی بات تو یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا واقعہ قرآن کریم میں جو شروع ہو رہا ہے اور سب سے سچا واقعہ ہے، قرآن کے ہر واقعات ہر چیز کیا ہے؟ سچ پر مبنی ہے۔ آپ اگر کوئی بھی میگزین پڑھتے ہیں، کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں، اس میں کہیں بھی کوئی دلیل نہیں، کوئی بھی آتھینٹسٹی کی دلیل نہیں ہے، دنیا کی کوئی بھی آپ کتاب پڑھ لیں، اور جو آتھر ہوتے ہیں وہ ایسی ایسی چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں جو جھوٹ ہوتا ہے، جو سچ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ جو چیز ہے یہ بالکل سچ ہے۔ بتانے والا کون ہے؟ واقعہ سنانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کون ہے تمہارا دشمن؟ بعض تمہارے لیے بعض دشمن ہے، تو آدم اور حوا کا جو دشمن ہے سب سے بڑا ابلیس ہے، ادو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو کہ وہ تم سب کا دشمن ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارا دشمن کون ہے؟ ابلیس، اور ابلیس جانتا تھا آدم علیہ السلام کی ویکنس، انسان کی ویکنس ابلیس جانتا ہے، ابلیس ہر ویکنس جانتا ہے، لیکن ابلیس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہکانے کا اختیار دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اختیار نہیں دیا کہ وہ انسان کو زبردستی اٹھا کے صراط المستقیم سے ہٹا کے اس کو گمراہی کے راستے پہ چلا دے۔ انسان کو صرف وہ وسوسے تو ڈال سکتا ہے، برے خیالات تو انسان کے اندر ڈال سکتا ہے، لیکن ابلیس کو اتنا اختیار نہیں ہے کہ ابلیس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اختیار دے دیتے کہ وہ ہدایت کے راستے سے ہاتھ پکڑ کر زبردستی کھینچ کر گمراہی کے راستے پہ لے آتا، نہیں، اتنا اختیار نہیں ہے، اس کو بھی کچھ اختیارات دیے ہیں، وہ سوچ تو لا سکتا ہے، وہ وسوسے تو لا سکتا ہے، وہ برے گمان تو لا سکتا ہے، وہ ہر برائی کو اچھا بنا کے خوبصورت بنا کے دکھا تو سکتا ہے، لیکن انسان کو مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ تو تبھی تو قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب انسان جب جہنم میں پہنچ جائے گا اور اس کے سامنے جو ہے ابلیس ہوگا، تو سارا کا سارا انسان جو ہے کس کو بلیم کرے گا؟ ابلیس کو۔ تو ابلیس اس وقت جواب دے گا، کہے گا کہ میں نے تو تم کو مجبور نہیں کیا تھا، میں نے تو تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم کو گمراہی پہ نہیں لایا تھا، میں تو تمہیں صرف وسوسہ ڈالتا تھا، چل تو تم خود ہی پڑتے تھے، تم خود ہی سیدھے راستے کو چھوڑ کر کے گمراہی کے راستے پہ آ جاتے تھے، اب مجھے ملامت نہ کرو، ملامت کرو اپنے آپ پر۔ اس طرح سے وہ کلام کرتا ہے انسان سے، اور کرے گا۔ جنہوں نے بھی گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور ہدایت کا راستہ چھوڑا، اور اگر وہ بلیم سوچتے ہیں کہ ہم ابلیس کو کر دیں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابلیس کو اتنا اختیار نہیں دیا ہے، وہ دشمن ہے، وہ ہمارے اوپر حملے تو کرتا ہے اور ہماری ویکنیس تو جانتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم یعنی انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو جس کے پاس ایمان ہوگا وہ اتنا زیادہ اس سے وہ ڈرتا بھی ہوگا ابلیس۔ اور دوسری اگر آپ چیز دیکھیں، دوسرا پہلو دیکھیں، جس کے پاس جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے اس کو بہکانے اتنا بڑا والا ابلیس بھی آتا ہے، یعنی شیطان میں کئی کیٹیگری ہوتی ہیں، تو ان کے اندر بھی چھوٹے اور بڑے اور اس سے بڑے اور پھر سرداران ہوتے ہیں، کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہکانے آیا، وسوسے ڈالنے آیا، جو ابلیس تھا اس کا نام افریت تھا۔ افریت دیو ہیکل جن ہوتا ہے جو سب سے زیادہ پاورفل اور سب سے زیادہ طاقت والا ہوتا ہے، اور وہ تین شکلوں میں آتا ہے، یعنی کہ ایک انسان کی شکل میں، ایک بلی کی شکل میں، یا کتے کی شکل میں۔ تو اس وقت کس شکل میں آیا نہیں معلوم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ جو ہے
مجھے بہکانے آیا، وسوسہ ڈالنے آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ستون میں اس کو باندھ دیا۔ لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے اس پوری دنیا میں ایسی سلطنت دیے کہ میرے بعد کسی کو وہ سلطنت نہ ملے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں کیا تھا؟ سارے جو چرند پرند اور حیوانات ان کے سرنڈر میں تھے، قبضے میں تھے، ان کے آگے سر جھکاتے تھے، پھر سارے انسان ان کے آگے سر جھکاتے تھے، ان کے انڈر میں تھے، اور پھر جنات بھی ان کے انڈر میں تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی اور انہوں نے اس عفریت جن کو چھوڑ دیا، جانے دیا، کیونکہ ستون سے اس لیے مانتے تھے کیونکہ اس وقت جیل وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا ہے اور میں اس پہ کیسے اس کو قید کر سکتا ہوں، تو اس لیے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ جتنا زیادہ جس کے پاس ایمان ہوتا ہے اس کے پاس بھی اتنا بڑا والا جن آتا ہے بہکانے، ہے نا؟ کہ جس کا آپ دیکھیے پر اگزامپل کے طور پہ آپ خود دیکھیں کہ جتنی بھاری سیکورٹی ہوتی ہے تو اتنا ہی بڑا تو ڈکیتی پڑتی ہے نا۔ اگر معمولی کوئی چیز رکھا ہے تو کوئی جاتا بھی نہیں، ایک جھوپڑی میں اگر کوئی انسان رہتا ہے تو وہاں کوئی چور بھی نہیں آتے، سوچتے یار کیا ہوگا، یہ تو جھوپڑی میں رہتے ہیں نا۔ اور جتنی بڑا بھاری محل ہوگا، کوئی حویلی ہوگی، اور لوگ اسی کی طرف چوری کرنے ڈکیتی ڈالے جاتے ہیں نا، سوچتے ہیں کہ ہاں اتنا بھاری خوبصورت محل ہے یا لگژری جو ہے فلیٹ ہے یا بنگلہ ہے، تو مال تو ہمیں یہیں سے ملے گا، خزانہ تو ہمیں یہی ملے گا، تو پھر چور وہیں پہ جاتے ہیں ڈاکہ ڈالنے۔ تو جہاں پر ایمان کا خزانہ زیادہ ہوگا تو ڈکیت تو وہیں آئے گا، جھوپڑی والے کے پاس تو نہیں جائے گا، جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے پاس نہیں جائے گا، وہاں تو چھوٹے موٹے جاتے ہو تو جاتے ہوں، جہاں پہ ایمان کی دولت زیادہ ہوتی ہے یہ ابلیس وہیں آتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ حملے کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے اور کس کس طرح سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ ایک شخص جو صبح شام کے اذکار پڑھتا ہے، اپنے اوپر دم کرتا ہے، منزل ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات اور آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، آخری کے معوذتین فلق اور ناس، اس کو پڑھ کے اپنے اوپر انسان کو دم کرنا ہے، تو وہ ایسے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے جس کے اوپر کوئی بھی باہری دشمن حملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایک مومن کو یہ چاہیے کہ یہ ایسا عمل کرتا رہے، تو اس سے اس کی پوری صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ایک ذکر کرنے والی جو زبان ہوتی ہے، ایک ذکر کرنے والا ایک جو مومن ہوتا ہے، اس کے پاس بھی ابلیس کا زور نہیں چلتا ہے۔ تیسرا یہ کہ جو ایک قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں تو اس کے پاس بھی ابلیس بھاگ جاتا ہے، پھر اذان کے وقت ابلیس بھاگ جاتا ہے، پھر نماز کے درمیان میں وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اور تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے بھی ابلیس بھاگ جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائی ہیں، کن کن چیزوں سے ایک ابلیس سے ایک انسان بچ سکتا ہے۔ اور اللہ سے سب سے پہلی تو یہی چیز ہے کہ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو حفاظت فرما دے۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا سب سے پہلے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ بھی مخلوق ہے اور ہم بھی اللہ کے مخلوق ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کے بغیر کچھ بھی جو ہے کوئی بھی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، صبح شام کے اذکار بھی کرنے ہیں، ذکر بھی کرنا ہے، اور قرآن کریم کا تلاوت بھی کرتے رہنا ہے۔ ان سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے، شیطان کی سے حفاظت ہوتی ہے انسانوں کی۔ تو الحمدللہ شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے سورہ بقرہ میں ہی بتا دیا کہ تمہارا دیکھو دشمن کون ہے نا، اس آیت سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ سارے انسانوں کا دشمن کون ہے، ایک ابلیس۔ تو ہم سب کو اپنے دشمن سے الرٹ رہنا ہے، وہ ہم کو دیکھ سکتا ہے لیکن ہم اپنے دشمن کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت کے اذکار پڑھ کے سوئیں، اور جب بھی کبھی غصہ آئے تو اپنا پوزیشن چینج کر لیں، کیونکہ غصہ جو ہوتا ہے وہ ابلیس کی طرف سے ہوتا ہے۔ ابلیس اتنا زیادہ وسوسے اور بدگمانی ڈالتا ہے کہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے، تو غصے کا وقت جب انسان ہو تو اپنی پوزیشن بدل لے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور نہیں تو پھر اگر کچھ نہ ہو سکے تو پھر وضو کر لے، وضو کرنے سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور یا ایک گلاس پانی پی لے۔ اور غصے میں ہی انسان سارے کے سارے برے برے کام کر دیتا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان جو خوش ہے وہ کیا کسی سے لڑ سکتا ہے یا جھگڑ سکتا ہے یا اس سے کچھ بھی کر سکتا ہے نا؟ تو یہ غصہ جب دلاتا ہے ابلیس تبھی انسان سے غلط کام ہو جاتے ہیں۔ تو غصے سے بچنا ہے انسان کو، اور غصے سے دور رہیں، کیونکہ غصہ انسان کی طرف سے نہیں ہے، غصہ ابلیس کی طرف سے آتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 37، فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور اللہ تعالیٰ مہربان ہوئے، اس پر وہ توجہ دی کہ بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے جب اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی اور جنت سے باہر آ گئے تو سخت پیشمانی اور ندامت پیدا ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا۔
मुझसे ये कैसी खता सरजद हो गई कि मैंने अपने रब के हुक्म के खिलाफ वर्जी कर डाली। लेकिन उनके पास जो है तौबा व इस्तगफार करने के कोई अल्फाज नहीं थे ना। बिल्कुल नए-नए बनाए थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को ना, कुछ नहीं मालूमात था, कुछ भी नहीं मालूम था उनको। वो नहीं जानते थे कि किन अल्फाज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो माफ़ी माँगे। तो अल्लाह की रहमत देखिए कि अल्लाह की रहमत हुई और अल्लाह तबारक ताला ने उनको अल्फाज भी सिखाए, आदम अलैहिस्सलाम को वो कलमात भी सिखाए। अल्लाह सुब्हानहू ताला की यही शान रहीमी है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अपने बंदे को तौबा के कलमात भी सिखाए। तौबा की असल हकीकत यानी इंसान के अंदर गुनाह पर निदामत पैदा होना है। हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जब अपनी गलती पर नादिम हुए और गमगीन हुए तो उस हालत में अल्लाह ने उनको चंद कलमात सिखा दिए। सूर्य आराफ की आयत नंबर 23 और उनकी तौबा भी कबूल फरमाई। और आप देखिए कि गलती इबलीस से भी हुई और गलती आदम अलैहिस्सलाम से भी हुई। लेकिन इबलीस ने तौबा नहीं की, बल्कि उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और अना खैरुम मिनहुम का मुज़ाहरा किया, यानी कि अना खैरुम मिनहु, उसने ये कहा कि अल्लाह मैं इस आदम से बेहतर हूँ। जब आदम अलैहिस्सलाम अपनी गलती पर नादिम हुए और शर्मिंदा हुए तो अल्लाह ताला से उन्होंने माफ़ी भी मांगी। और तौबा तौबा के मानी ही क्या है? तौबा के मानी यही है कि लौटना और पलटना। बंदा नाफरमानी से पलट कर अल्लाह की तरफ लौट आए, रुजू कर ले। आदम अलैहिस्सलाम ने भी ना वक्ती तौर पर अल्लाह ताला की बात भुला दी थी, तो उसका नुकसान क्या हुआ? अल्लाह ताला उनसे नाराज हो गए और फिर उस नाराजगी को दूर करने का तरीका भी अल्लाह ने ही सिखाया। और वो तरीका क्या था? तौबा। तो हम सब से गलतियाँ होती हैं, इंसानों से गलती हो जाती है। तो हम सबको क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला से हर वक़्त तौबा करते रहना चाहिए, बख्शिश माँगनी चाहिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है और कोशिश भी यही है कि हम सब की मेहनत और जद्दोजहद सबको कबूल फरमाए और हम सब से जो गलती, गुनाह, कमी, कोताही होती है उन सब से दरगुज़र फरमाए। और कलमात क्या थे? आदम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह तबारक तआला ने कलमात सिखाए, सूरह आराफ आयत नंबर 23 में आता है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। कि उसमें यही था कि अगर तूने, ए परवरदिगार, दोनों ने कहा यानी आदम और हव्वा ने दोनों ने अर्ज़ किया कि ए परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर बहुत ज़ुल्म किया है और अगर तूने हमें नहीं बख्शा, तो हम पर रहम नहीं फरमाया, तो अब हम क्या हैं? खसारा पाने वाले हैं, तबाह हो जाने वाले हैं, बर्बाद हो जाने वाले हैं। इतनी ज़बरदस्त दुआ माँगी और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको माफ़ भी कर दिया। और एक और दुआ के अल्फाज भी हैं, मिलते हैं, जो सूरह अंबिया आयत नंबर 83 में आता है, जो यूनुस अलैहिस्सलाम ने तौबा के कलमात पढ़े थे। ला इलाहा इन इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और जब आप ये कलमात पढ़ रहे हैं, तो उस वक़्त भी क्या करें? अपना कोई गुनाह याद करें और अपनी गलती को याद करके उस पे शर्मिंदगी करें कि अल्लाह हमसे ये काम गलत हो गया है। क्योंकि देखिए इंसान नफ़ी से है, उसका रूट वर्ड क्या है? नून सीन या है। जिसके माने ही यही होते हैं कि भूल जाने वाला। तो इंसान को याद नहीं रहता कि ये गुनाह का काम है या ये जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी का काम है, और वो इंसान के ज़हन से हटता है और वो गुनाह कर बैठता है। तो हमेशा इंसान अल्लाह से तौबा करता रहे, माफ़ी माँगता रहे। और देखिए हम सब ख़वातीन हैं, हम सब ख़वातीन की सबसे बड़ी जो एक गुनाह होता है अक्सरियत, तो यही गुनाह होता है कि अपने शौहर से नाफरमानी करती हैं अक्सरियत, या फिर उनसे ज़बान दराज़ी करती हैं, या फिर कुछ ख़वातीन होते हैं आपस में गॉसिप करते-करते फिर क्या हो जाता है, बैक बाइटिंग, ग़ीबतें, चुगली, है ना? ये सब कुछ आम सी चीज़ें हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है, और ये सब क्या है? कबीरा गुनाह है। कबीरा गुनाह यूँ नहीं माफ़ होते हैं। कबीरा गुनाहों की माफ़ी के लिए करना क्या है? कबीरा गुनाहों की माफ़ी के लिए अल्लाह के आगे बैठ के जो है ना, खूब सर सजदे में रख के तौबा करनी है, खूब रो-रो के माफ़ी माँगनी है। 2 रकात नमाज़ सलातुत तौबा की नियत करें, नमाज़ पढ़ें और फिर सजदे में रख के अल्लाह से दुआ माँगे, इस्तगफ़ार माँगे और अल्लाह से खूब तौबा करें कि अल्लाह तबारक तआला हमको माफ़ फरमा दे। और ज़रूर इन कलमात को भी पढ़ें, क्योंकि इतने खूबसूरत कलमात हैं। और आदम अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह ताला ने दरगुज़र किया, उनको माफ़ फरमा दिया, उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। बहुत खूबसूरत बात है, ये बहुत खूबसूरत जो है कलाम है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बताते हैं, फ़तलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन के बारे में रिवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह, क्या तूने मुझे अपने दस्त मुबारक से पैदा नहीं फरमाया? अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, क्यों नहीं? अर्ज़ की फिर आदम अलैहिस्सलाम ने, क्या तूने मुझ में अपनी रूह नहीं फूँकी? तो उन्होंने फरमाया, क्यों नहीं? फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, जब मुझे छींक आई थी, तो क्या तूने ये नहीं कहा था कि अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए और तेरी रहमत तो तेरी गज़ब पर गालिब है? तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, क्यों नहीं? तो अर्ज़ किया आदम अलैहिस्सलाम ने, क्या तूने नहीं लिख रखा था कि मैं ये काम करूँगा? फरमाया, क्यों नहीं? अर्ज़ किया उन्होंने, या अल्लाह, अगर मैं तौबा कर लूँ, तो क्या तू मुझे जन्नत में डाल देगा? तो फरमाया अल्लाह तबारक तआला ने, हाँ।
تو اس سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ انسان سے غلطی ہوں گے، گناہ ہوں گے، لیکن مومن کیا ہے؟ بس وہ توبہ کر لے، توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آئے، پلٹ آئے۔ کبھی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ میرا یہ گناہ بہت بڑا ہے اور وہ گناہ اس سے بڑا ہو گیا، بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی سے شرک ہو گیا، کسی سے زنا ہو گیا، کسی سے بہت بڑا چوری ڈکیتی لوٹ پاٹ کچھ بھی ہوا، اب وہ پریشان ہے اور وہ ہزار ہزار لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے کہ اب ہم کیا کریں۔ تو کبھی بھی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی سے کوئی ایسا گناہ ہو چکا ہے اور جو ہے پاسٹ میں گزر چکا ہے، تو اس کا راستہ یہی ہے کہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ توبہ کے معنی کیا ہے؟ لوٹنا پلٹنا۔ توبہ کی شرائط بھی ہیں کہ انسان کے اندر ندامت ہو، شرمندگی ہو اور اپنے کیے پہ بہت اس کو پچھتاوا ہو اور آئندہ نہ کرنے کا اس کا عزم اور ارادہ ہو اور گڑ گڑائے معافی مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو یہ توبہ ہے۔ جب تک انسان یہ نہ سوچے گا کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے اور آئندہ نہیں کرنے کا قسم عزم و ارادہ نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ میں شرط ہی یہی ہے کہ پہلے جو اس نے اپنا کیا ہے کام اس پر اس کو شرمندگی ہونی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے اور اپنی اصلاح کر لے، پھر اللہ سے توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی اس کی توبہ میں شامل ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ انہ هو التواب الرحیم، کہ معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف توبہ کرے گا اور اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت توبہ قبول فرمانے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے، توبہ کرنے والے لوگ بہت پسند ہے نا۔ جب دیکھیں آپ ایک بچے جیسے ہوتے، چھوٹے بچے ہوتے نا، تو وہ اگر بچے ہیں ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور لاکھ آپ ان کو سمجھائیں، اگر وہ جب تک آپ کو سوری نہیں بولتے ہیں، معافی مانگتے نہیں ہیں، تو وہ بچے کتنے ان کے اوپر ہمیں کتنی غصہ آتی ہے نا، کیسا بدتمیز بچہ ہے، سوری تک نہیں بول رہا ہے، معافی تک نہیں مانگ رہا ہے۔ لیکن پھر وہی بچہ، وہی بیٹا یا بیٹی جو ہوتا ہے، صرف آ کے دو الفاظ کہہ دیتا ہے سوری یا امی ابا مجھے معاف کر دیجیے، ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے نا کہ جیسا لگتا ہے کچھ وہی نہیں ہو، سب کچھ ختم ہے نا، کوئی غصہ نہیں، کوئی بھی ناراضگی نہیں، سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے، صرف دو الفاظ کہہ دینا ہے، مجھے معاف کر دیجیے، ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کے تو کوئی محبت کرنے والا ہی نہیں ہے۔ لیکن انسان کے اندر بھی کیا ہے؟ یہ ڈھٹائی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے اب ایک گناہ کر لیا اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ معافی نہیں کریں گے، بس ہمیں کیا ہے؟ اب گناہ کرتے جانا ہے، اسی گناہوں کے دلدل میں انسان پھنسا رہے، تو پھر کیا ہے؟ تو یہ سب سے بڑا خسارہ ہو سکتا ہے اس کے لیے۔ تو سچا مومن کیا ہے؟ ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں اور گناہوں سے انسان بچتا بھی رہے، اپنے آپ کو بچائے اور تقوی اختیار کرے، لیکن پھر بھی لاکھ بچنے کے باوجود، لاکھ بچ کے چلنے کے باوجود گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، معافی مانگتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن بھر میں 70 سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوتے تھے نا، تبھی وہ استغفار کرتے تھے، اور ہم معمولی انسان، حقیر انسان، ہم سے تو دن بھر میں کئی ہزار ہو سکتا ہے گناہ ہو جاتے ہوں، چلتے اٹھتے بیٹھتے سوتے کھاتے پیتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوب استغفار کریں، توبہ کرتے رہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت جو ہے ان کے اوپر بہت مہربان ہوتے ہیں۔ آیت 38، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور ہم نے کہا تم سب یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ، اور اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، جس نے بھی میری ہدایت کی پیروی کی، تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا اور ابلیس کو کس چیز سے ڈرایا تھا جب انہیں جنت سے اتار دیا، اور یہ بظاہر خطاب تو انہوں سے ہی کیا، یعنی کہ آدم اور حوا سے کیا ہے کہ کلّا بیتو جمیعا نا، یہاں پہ بات کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، تو سب کے سب میں کون آ گیا؟ آدم، حوا اور ابلیس۔ لیکن فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو یہاں پر یہ جو خطاب ہے دراصل یہ آدم اور حوا کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وہ ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائیں گے اور انبیاء اور رسول کو بھیجیں گے۔ فمن تبع ہدایا، تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ہے، یعنی جو ان احکامات کی طرف متوجہ ہوگا جن میں کتابیں نازل ہوئیں اور جن میں رسول آئے، جن میں رسولوں کو جو بات پیغامات پہنچانے کو دی گئی اور انہوں نے وہ بات کو ایکسیپٹ کیا، مان لیا، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو انہیں کچھ بھی خوف نہیں ہوگا، وہ نہیں وہ غمگین ہوں گے، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو خوف اور غمگین کس جہاں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ دراصل قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ تو قیامت کے دن جو ہے نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اور جب بھی تمہارے پاس آئے
मेरी तरफ से हिदायत, तो तुम में से जो भी उसकी पैरवी करेगा, तो जो भी उसकी पैरवी करने वाला है, वो उसकी पैरवी करेगा, तो उस पैरवी करने वाले को कोई खौफ नहीं होगा। इससे ये बात पता चलती है कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने लोगों की हिदायत का इंतज़ाम किया, यानी कि इंसान को भेजा, फिर फ़ौरन अल्लाह तबारक तआला ने ऐसा नहीं किया कि इंसान को बस यूँ ही छोड़ देते ना, सज़ा देते कि जाओ नहीं, अब तुमने तो इतना बड़ा गुनाह कर दिया और हम तुमको कुछ भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, कुछ भी तुम्हारा हेल्प नहीं करेंगे, कुछ भी तुम्हारे पर रहमत नाज़िल नहीं फरमाएँगे। लेकिन अल्लाह तबारक तआला क्या है? गफूरुर रहीम है। अल्लाह सुब्हाना तआला ने इंसान को भेजा और उसकी हिदायत का फ़ौरन इंतज़ाम भी कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है सहीफ़े भी नाज़िल हुए और फिर उनकी नस्लों और नस्लों दर नस्लों तक की हिदायत का इंतज़ाम होता रहा। मुसलसल अंबिया आते रहे और अल्लाह के पैगामात को पहुँचाते रहे। किताबें नाज़िल होती रहीं और शरीयतें आती रहीं। तो जब भी इंसान के पास हिदायत आए तो क्या करे? उसको ले ले, उसको मान ले, उसको थाम ले और उसको पकड़ ले। आयत 39, वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। और जिन लोगों ने कुफ़्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया, वही लोग दोज़ख वाले हैं और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। तो यानी जिन लोगों ने रसूलों की बात नहीं मानी और जिन्होंने ये कहा कि ये रसूल क्या है? मामूली इंसान है या एक इंसान कैसे हो सकता है रसूल? तो रसूल ऐसा वैसा या कैसा हो सकता है? इस तरह से उन्होंने रसूलों को झुटलाया, रसूल की बात को झुटलाया, क्योंकि सहीफ़े और शरीयत और किताब किस पर नाज़िल होती थी? फ़रिश्तों को तो नहीं नाज़िल किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रिश्तों के ज़रिए से आई तो, लेकिन पैगाम पहुँचाने वाला तो कौन थे? एक इंसान था ना, मामूली इंसान, अल्लाह के बंदे थे वो भी। तो जो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि उन्होंने रसूलों के पैगामात को नहीं माना और उन्होंने कहा कि ये तो रसूल है, मामूली सा इंसान है, ये अल्लाह का पैगंबर कैसे हो सकता है? ये रसूल कैसे हो सकता है? ये तो हमारे ही जैसा इंसान है, हमारे जैसा बाज़ारों में टहलता है, हमारे जैसे इसकी भी शादी हुई और हमारे जैसे भी इसके बच्चे भी हैं। यानी कुछ लोगों की नज़रों में रसूल कोई मतलब अजूबा सी चीज़ होनी चाहिए थी। तो वो इतनी ज़्यादा गुमराह लोग थे। तो उन्होंने जब रिसालत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल पे नाज़िल फ़रमाई, तो रसूलों को कुछ लोगों ने नहीं माना और उनको झुटला दिया। तो कफ़रू माने क्या है? कफ़रू के माने यही होते हैं कि अल्लाह का इनकार करने वाले और रसूल की बात का इनकार करने वाले। यानी जब उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक कोई काम नहीं होता है, तो वो उन चीज़ों को नहीं मानते हैं। दुनिया परस्त जो लोग थे, जिनके ख्वाहिशात के मुताबिक काम नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने अल्लाह रसूल की बात नहीं मानी, क्योंकि उनकी ख्वाहिशात थी कि वो बुतों की इबादत करें। वो एक अल्लाह की इबादत तो करते थे, साथ में गैरुल्लाह को भी शरीक ठहराते थे। सामने बाज़ाहिर तौर पे वो कई एक बुतों की इबादत करते थे। तो जब उनकी ख्वाहिशात नफ्स की बात नहीं मानी गई और उनके ख्वाहिश के खिलाफ बात हुई, तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला अल्लाह का यानी तौहीद का इनकार किया और रसूल पैगामात लेकर आए उसका भी इनकार किया। हर दौर में हमेशा हर रसूल एक ही पैगामात लेकर आए और वो क्या था? तौहीद का। तौहीद कि अल्लाह तबारक तआला के साथ कोई भी इलाह नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हुँ? और उसके बाद जो पैगाम पहुँचाने वाले थे वो कहते थे कि हम रसूल हैं, अल्लाह ने हमको रिसालत दी है और रसूल के ऊपर हमें हमेशा जो थी किताबें नाज़िल होती थी, शरीयत नाज़िल होती थी। तो लोगों ने नहीं माना, क्योंकि लोगों को क्या है, ये दुनिया बस अपनी मनमाने तरीके से उनको ज़िंदगी गुज़ारनी होती है। किसी भी पाबंदियों को वो अपने ऊपर लाज़िम नहीं करना चाहते थे। पहली चीज़ तो उनकी ख्वाहिशात नफ्स क्या था कि गैरुल्लाह के ढेर सारे बुतों की इबादत करना है, जिसको उन्होंने अपनी नज़रों में बहुत मुअज़्ज़ज़, बहुत इज़्ज़त और इकराम भी रखा था। दूसरी चीज़, जब वो रसूल की बात मानते, तो क्या करना पड़ता उनको? शरीयत की भी बात माननी पड़ती है और शरीयत में क्या है? अल्लाह के अहकामात हैं कि अब आपको ये काम करने हैं और आपको ये काम नहीं करने। तो कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो उन्होंने क्या किया? सिरे से रसूलों का इनकार किया, खूब कुफ़्र किया और उन्होंने कुफ़्र किया यानी कि इनकार ही नहीं किया, साथ में उनको झूठा भी कहा, झुठला दिया। कहा, "ये रसूल नहीं है, ये जादूगर हैं, ये रसूल नहीं है, ये तो एक जो है सिर-फेरे इंसान हैं, ये बावले हो गए हैं, इनका ज़हन कम है, या इनके ऊपर कोई जिन-भूत आके इनको सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है।" तो इस तरह से तमाम जितने भी रसूल आए, जो ना मानने वाले थे, उन्होंने रसूलों की बात का खुल्लम-खुल्ला इनकार किया, साथ में उनको झुठलाया भी और अल्लाह की आयत को भी झुठलाया। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, यही लोग हैं अस्हाबुन नार, दोज़ख में रहने वाले हैं। अस्हाबुन नार यानी कि सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है ना, साथी हैं, साथ रहेंगे किसके? अन्नार, आग के। आग के साथ रहने वाले हैं। तो अस्हाब माने होता है साथी, साथ रहने वाला। अन्नार, आग के। तो आग के साथ रहने वाले हैं, यानी कि एक लम्हे के लिए भी वो आग उनसे अलग नहीं होगी, हमेशा हमेशा आग उनसे लिपटी रहेगी। ऐसे लोग हैं ना कि इनके साथ ऐसा बुरा मामला है, तो खुल्लम खुल्ला बड़ा काम ही तो किया था उन्होंने, बहुत बुरे बुरे काम भी तो किए कि पहले तो इनकार किया और इनकार ही नहीं किया, साथ में झुटलाया भी अल्लाह की आयत का
اللہ के पैगामात को, अल्लाह के रसूलों को, तो फिर उनका अंजाम क्या हो गया? अस्हाबुन नार है वो। और वो क्या है? दूसरी बड़ी वईद इसमें आ रही है, हुम फीहा खालिदून, वो हमेशा उसमें रहेंगे, हमेशा हमेशा उसमें पड़े रहेंगे, कभी नहीं उनका निकलना होगा। तो एक सबसे बड़ा जो गुनाह है वो क्या है? शिर्क बिल्लाह। शिर्क बिल्लाह इंसान ने अगर किया तो उसके ऊपर जन्नत हराम है, उसके ऊपर जन्नत हराम है, उसका ठिकाना ही यही है, जहन्नुम में वो हमेशा रहेगा, हमेशगी का जहन्नुम है। आप देखिए कि आज अगर दुनिया में कोई जल-वल जाता है और उसको इतनी ज़्यादा जो है पूरी बॉडी जल जाती है और पूरे प फफोले पड़ जाते हैं और अंदर से उसकी जो चर्बी या फैट होता है वो भी झाँक रहा होता है, लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाते हैं कि उसको मौत दे देते हैं। इतनी तकलीफ और इतने दर्द से उसको निजात मिल जाती है, वो मर जाता है और ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पे शायद उसके लिए इत्मीनान हो। लेकिन आखिरत में अगर कोई इंसान किसी को अगर जहन्नुम का साथी बना दिया गया, तो उसको कोई मौत नहीं आएगी, हमेशा-हमेशा वो उसमें पड़ा रहेगा, जलता रहेगा। तो हम तो सारे उम्मत वस की क्या ज़िम्मेदारी है? कैसे कोई इंसान बर्दाश्त कर सकता है कि कोई इंसान हमेशा के लिए जहन्नुम का मुस्तहक बन जाए? उम्मत वस के काँधों पे तो यही ज़िम्मेदारी डाली गई है कि वो एक अल्लाह की पैगामात को लोगों तक पहुँचाएँ, एक अल्लाह की बात को लोगों तक पहुँचाएँ। हुँ? आज हमने और आपने क्या किया? कोई भी कोशिश नहीं की, कोई भी जद्दोजहद नहीं है, कोई भी ऐसा पैगामात नहीं पहुँचा सकते हम और आप। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हमें और आपको अल्लाह तबारक तआला बेहतरीन हिकमत के साथ दीन तबलीग का काम करने वाला और अल्लाह के पैगामात को पहुँचाने वाला बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो उम्मत वस्त ये हमें आपको यानी कि उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेहतरीन उम्मत बनाया है और हम सब के कंधों पे ये ज़िम्मेदारी डाली है कि जो काम रसूल करते रहे, अंबिया करते रहे, मुसलसल करते रहे, अब वो कांधे पे ज़िम्मेदारी हम सब के हैं, आप सब के है और हमें और आपको एक अल्लाह का पैगामात लोगों को पहुँचाना है। तौहीद की पैगामात सबको पहुँचाना है। सबसे अफ़सोस की बात तो यही है कि आज हमारे मुसलमान तबके में ही क्या है, लोग शिर्क करते हैं, अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। अल्लाह के अहकामात का खुल्लम खुल्ला इनकार करते हैं, अल्लाह की शरीयत के अंदर मीन मेख निकालते हैं। और सबसे ज़्यादा तो हमें अपने मुसलमान तबके में काम करना है और उससे भी ज़्यादा हमें काम करना है गैर मुस्लिमीन के अंदर, गैर मुस्लिमों में। बहुत से उनमें भी जो नेक होते हैं, साले लोग होते हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान जाते हैं। क्योंकि उनके अंदर भी फितरत में अल्लाह ने रखा है ना कि इंसान के अंदर कचौकी लगाता है, नफ्स लव्वामा जो होता है, जब वो नफ्स अमारा की बात मान रहा होता है, तो नफ्स लवामा को कचौकी लगाता है। उनके अंदर से भी आवाज़ आती है कि जिस गोबर को हम पूज रहे हैं, ये गोबर है क्या? एक तो किसी एक जानवर की एक वो है ना गंदगी और जिस भगवान को हमने ही बनाया और हम उसी को पूज रहे हैं। उनके अंदर भी बहुत से सवालात आते हैं। लेकिन अगर उनकी कोई बेहतरीन हिदायत करने वाला, उनको कोई बेहतरीन रहनुमाई करने वाला मिल जाए, तो शायद वो बात मान जाए, है ना? लेकिन अक्सरियत मुसलमान की क्या है? डरी बैठी है, सहमी बैठी है और इस काम को सरअंजाम नहीं दे पा रहे हैं। तो एक हमें और आपको चाहिए कि हम और आप बेहतरीन प्लानिंग करें, कोई नई तरीका, कोई नया तरीका, कोई हिकमत का तरीका, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा बेहतरीन ज़रिया, कोई एक बेहतरीन प्लानिंग बनाएँ कि इन गैर मुस्लिमीन के अंदर भी बात पहुँचाएँ। लेकिन अफ़सोस की बात यही है, उम्मत मुस्लिमा ने अपनी आज ज़िम्मेदारी छोड़ दी है और दूसरी कौमें इस पे बहुत ज़ोरदार काम कर रही हैं। आप अगर नज़र उठा के देखेंगे, क्रिश्चियन, नसारे जिनको कहते हैं, वो इतनी तबलीग का काम कर रहे हैं, कोई भी गाँव नहीं छूटता है, कोई भी हॉस्पिटल नहीं छूटता है। कोई भी स्कूल नहीं छूटता है, मिशनरी स्कूल से लेके गाँव-गाँव तक की आप नज़र उठा के देखिए, इनकी जो मिशनरीज़ है, वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। पहले तो वो लोगों की हेल्प करते हैं, हेल्प करते फिर अपने पैगामात पहुँचाना शुरू कर देते हैं। ईसा अलैहि सलाम की बात पहुँचाना शुरू कर देते हैं, यानी कि माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह वो कहते हैं कि ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे हैं। मतलब लोगों को पैगामात तो पहुँचाते हैं, लेकिन कौन-सा? गुमराही का, जो बिल्कुल गुमराह रास्ता है ना। लेकिन आप देखिए काम तो कितनी मेहनत कर रहे हैं वो। जो मेहनत वो कर रहे हैं ना, अच्छी चीज़ तो हमें कहीं से भी लेनी है। वो जो मेहनत कर रहे हैं, वो जो कोशिशें कर रहे हैं, वो हमें उम्मत मुस्लिमा को करनी चाहिए थी, तौहीद के काम के लिए, एक अल्लाह की बात पहुँचाने के लिए। लेकिन आज क्या है, आज उम्मत मुस्लिमा सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचती है। अपनी फैमिलीज़ के बारे में सोचते हैं, अपने बिज़नेस के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर्स के बारे में सोचते हैं, बेटे की शादी नहीं हो रही है इसके बारे में सोचते हैं, बेटियों की शादी नहीं हो रही इसकी सोच और फ़िक्र उनको खाए ले रही है। उनको इसकी फ़िक्र क्यों नहीं खाती है कि आज हम तबलीग का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम अपने गली मोहल्ले में और अपने शहर में तो हम कोई तरीका तो कर सकते हैं कि इनके बीच में भी हम तबलीग का काम पहुँचाएँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक तआला हम सबको बेहतरीन हिकमत के साथ, प्लानिंग के साथ गैर मुस्लिमीन में ये तबलीग और दावत और तौहीद का काम पहुँचाने वाला बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। और हुम फ़ीहा खालिदून, वो हमेशा उसमें रहेंगे। ज़रा सोचिए कि एक इंसान जो जल रहा होता है ना, आपने कभी जलते हुए इंसान को नहीं देखा होगा और अल्लाह ना करे किसी को देखें, तो एक जब इंसान जल रहा होता है, वो चीख रहा होता है,
بے انتہا اس کے منہ سے زوردار چیخیں نکلتی ہیں، اور سب جتنے بھی آس پاس والے ہوتے ہیں اس کو بچا رہے ہوتے، کسی طرح اس کو بچا لے، کوئی کمبل لے کے اس کو بچاتا ہے، آگ بجھانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اس کو ایمبولینس کے ذریعے سے ہاسپٹلائز کرتا ہے، اور ہاسپٹل میں کیا ہے، لوگ اس کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، اس کو پھر طرح طرح سے اس کو پین کلرز وغیرہ دے کے اس کی تکلیف کم کرتے ہیں۔ دنیا میں ہمارے سامنے ایک ہندو بھی شخص جلے گا، ہمارا دل اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ لیں جلتے ہوئے برداشت کر لیں، کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، تو ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہندو چلے جائیں، جہنم میں جائیں ہماری بلا سے؟ ہمارا تو کام ہی یہی تھا، ہمارا تو ذمہ داری یہی ہے کہ ہم ان کے بیچ بھی اللہ کے پیغامات کو پہنچا دیں۔ تو پوری ہمیں بھرپور کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے پیغامات کو ان کے تک بھی بات پہنچانے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور جہنم کے آگ اور جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور ہم سب کے والدین کو جہنم اور جہنم کے عذاب سے بچا لے، آگ سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 40، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، تو میری وہ نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھے سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس سے؟ بنی اسرائیل سے، اے بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو میری نعمتوں کو۔ تو بنی اسرائیل سے یہاں اللہ تبارک تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، بنی اسرائیل ہم سے پہلے ایک ایسی امت تھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، ان کو ہر طرح سے فضیلت عطا کی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی بات نہ مانی، انہوں نے ان سب چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیا، جیسے ہم اپنے آپ مسلمان ہونے کو اور قرآن پڑھنے کو، ان سب نعمتوں کے ملنے کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، کہ ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی ہے، ہم جو چاہے کر لیں، ہم بھی اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، باقی سب تو جہنم میں جائیں گے نا۔ لیکن چونکہ ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہمیں کسی چیز کا خطرہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ظن اور گمان کیا ہے، آج امت مسلمہ میں ہے۔ امت مسلمان سمجھتا ہے کہ ہم تو اسپیشل ہیں، ہماری تو سفارش ہو جائے گی، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کروا لیں گے، بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا، باقی سارے گناہ معاف، ہے نا۔ اس زبردست غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اسی طرح تو بنی اسرائیل کے بھی، وہ بھی اسی طرح سے مبتلا تھے۔ بنی اسرائیل بھی عقائد کے اندر کچھ خرابیاں آ گئی تھیں، اور جب وہ عقائد میں خرابیاں آتی ہے تو پھر اعمال بھی بگڑ جاتے ہیں۔ عمل کی خرابی کی اصل وجہ ہی عقیدے کی خرابی ہوتی ہے۔ انسان کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، انسان کی سوچ بگڑنے لگتی ہے، تو پھر اس کا عمل، اس کی گفتگو، اس کا رویہ، دوسروں کے ساتھ تعلقات، سب کے اندر خرابی آ جاتی ہے، کیونکہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ تو جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، ڈر کے زندگی گزارتا ہے، تو پھر وہ جنت کا مستحق ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے اندر سے ڈر ختم ہو گیا تھا۔ بنی اسرائیل سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے اسپیشل بندے ہیں، اسپیشل لوگ ہیں، وہ اسپیشل ہمارا جو ہے نا، ہماری قسمت ہے، یا ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں، ہم اللہ کے بہت لاڈلے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل فرمائے گا، ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر مسلسل انبیاء آتے رہے، مسلسل اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کتابیں نازل فرمائی، ان کے اوپر من سلوا آیا، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی، مطلب انبیاء بھی آئے اور پوری دنیا کی بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ اس وجہ سے وہ ان کے اندر تکبر اور حسد آ گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بنی اسرائیل کی بات لا رہے ہیں، اور امت مسلمہ سے اس کو اندر جو عبرتیں ہیں، اس کی عبرتیں ان کو لینی ہے، اس کی ان کو نصیحتیں لینی ہے۔ جو بنی اسرائیل نے غلطی کی ہے، وہ بنی اسماعیل غلطی نہ کرے، وہ بنی اسماعیل ان سب سے بچ کے چلے۔ بنی اسماعیل یعنی امت مسلمہ۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتیں یاد کروا رہے ہیں، بہت ساری ان کے اوپر نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، کہ ان کے اوپر سب سے مین چیز تو ہدایت فرمائی تھی، یعنی کہ بے انتہا مسلسل انبیاء آئے، رسول آئے، ایک وقت میں دو دو تین تین رسول آئے، دو دو تین تین انبیاء آئے، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کیا، ان کے لیے من سلوہ نازل فرمایا، ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے بھی نجات دی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَوْفُوا، تم پورا کرو بِعَہْدِی، میرے عہد کو۔ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ تم پورا کرو میرے عہد کو، یعنی کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، تم ان کے سچ ہونے کی بات کو کہو گے کہ ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس بات کو
झुठला दिया। उन्होंने अपने मुआहदे को, अपने वायदे को पूरा नहीं क्या किया। उन्होंने अपने वायदे को पूरा नहीं किया। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके ऊपर अपना गज़ब और अपना गुस्सा और अपनी जो है ना अज़ाब उन पर नाज़िल फरमा दिया। बनी इसराइल जिनको हम और आप जानते हैं, जिनको इंग्लिश में ज्यूस कहते हैं, और ज्यूस यानी यहूद, यहूद कहते हैं उनको इसमें कुरान की लैंग्वेज में, तो वो उनको यहूद कहा जाता है, और जिसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, जहाँ पे आया था गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन नामी सूरह फातिहा में। तो यहूद क्या थे, ज़बरदस्त वो इस हिदायत के रास्ते से भटक गए, उनके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला का गज़ब आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों का जो सबक है यहीं तक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।